اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القیامہ کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 30 تک، اور آیت نمبر 30 کے ساتھ ہی سورۃ القیامہ کا پہلا رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ان 5 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی پہلی آیت نمبر 26 کی طرف، جو ہے کلا اذا بلغت التراقیہ۔ میں وقف کر کے نہیں پڑھ رہا، آخری حرکت جو ہے وہ بھی ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اعراب کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ گنتے ہیں کہ کتنے ہیں۔ پہلا لفظ اس آیت میں کلا ہے، دوسرا لفظ اذا ہے، تیسرا لفظ بلاغت ہے، اور چوتھا لفظ ہے التراقیہ۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 26 میں کل 4 الفاظ ہیں، اور اب ان چاروں الفاظ کو ہم کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ کلا یہ حرف ہے اور حرف الردع ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ اذا ہے، اسم ہے اور ظرف ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب استعمال ہوتا ہے اور مضاف بن کر آتا ہے، اور یہ بات ہم بہت دفعہ اس سورہ مبارکہ میں دیکھ چکے ہیں کہ اذا جو ہے یا تو خالی ظرفیہ ہوتا ہے یا پھر ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، اور شروع میں آنے والا جو ہے وہ زیادہ تر ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، اور ظرفیہ شرطیہ جو ہے یہ ترکیب میں مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ بلاغت، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، با، لام اور غین حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، بلغ یبلغ بلوغاً، جس کے معنی پہنچنا کے ہوتے ہیں۔ بلاغت کی تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، اور یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا جو ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا تھا کہ جب بھی کسی ساکن کو آگے ملایا جاتا ہے تو زیر دے کر ملایا جاتا ہے، اور اس قاعدے کے کافی ایکسیپشنز ہیں جن میں ہم نے پڑھا تھا کہ من کے نون ساکن کو آگے زبر دے کے ملاتے ہیں، اور ہم، کم، انتم جیسی ضمائر جو ہیں ان کے میم ساکن کو پیش دے کے آگے ملایا جاتا ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے التراقی۔ اب میں وقف کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہوں۔ الف لام لگا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے یہ اسم ہے۔ اب یہ اسم کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو خان صاحب کی ڈکشنری میں اس لفظ کو ڈھونڈنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو را کی پٹی میں مل جائے گا۔ را، قاف اور یا حروف مادہ کے تحت خان صاحب نے اسے ذکر کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ترقوتن، یہ واحد اسم ہے جس کی جمع تراکیو یعنی غیر منصرف جمع ہے، اور اس کے معنی لکھ رہے ہیں ہنسلی کی ہڈی، اور آیت کا ریفرنس یہ دیا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ۔ مزید کچھ ٹیکسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ترقوہ اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ اسم ہے اور ہنسلی کی ہڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مجازن گلے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور آگے محاورہ لکھا گیا ہے کہ بلغت روح التراقیہ یعنی روح گلے میں آ گئی، اور انہوں نے اس کی جمع جو ہے وہ تراکن لکھی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ قرب موت سے یہ کنایا ہے، یعنی روح گلے میں آ گئی، بلغت روح التراقی۔ تو الحمدللہ جی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کو رکھ دیا۔ یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور معرفہ ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ اذا جیسے میں نے کہا کہ ظرفیہ شرطیہ ہے تو مفعول فی مقدم بنے گا، بلاغت فعل ہے۔ اب چونکہ صیغہ نمبر 4 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن آگے مرفوع اسم کوئی نہیں ہے، تو جو اس کے اندر ہیہ ضمیر ہے وہی اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، اور وہ ضمیر جو ہے یہاں پر کسی کی طرف نہیں لوٹ رہی، اور مضمون سے سمجھی جا سکتی ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ روح ہے، نفس ہے، جان ہے، اور التراقیہ جو ہے یہ منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے ہے۔ یوں فعل
اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، جس کا جواب و شرط ہمیں آگے مل جائے گا۔ تو الحمدللہ جی پہلی آیت ہماری انالائز ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف، اور وہ ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ الفاظ کو الگ کرتے ہیں جی۔ پہلا لفظ واو ہے، دوسرا لفظ قیلہ ہے، تیسرا لفظ من ہے، چوتھا لفظ راق ہے۔ گویا آیت نمبر 27 بھی 4 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اب الفاظ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی بنیاد پر۔ تو پہلا لفظ واو حرف ہے، اور یہ حرف عطف ہے۔ قیلہ فعل ہے، فعل ماضی مجہول، غیر صحیح فعل اجوف، قاف اور لام حروف مادہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے فعل مجہول کا وزن جو ہے وہ فعیلہ ہوتا ہے، تو یہ قویلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک اصول ہم نے پڑھا ہوا ہے آسان سا لسان القرآن کورس میں، کہ اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، اس میں ثلاثی مجرد میں جو فعل مجہول استعمال ہوتا ہے وہ فیلہ کے وزن پر آتا ہے، وہ یا واو اور یا کو یا میں ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے ساکن کر کے۔ تو قویلہ سے یہ قیلہ بن گیا، تو فعل مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے من نظر آ رہا ہے آپ کو۔ من جو ہے یہ اسم ہے اور اسم و استفہام ہے، اور اسم و استفہام ہم جانتے ہیں کہ مبنی ہوتے ہیں، واحد مثنیٰ جمع کے لیے ایک استعمال ہوتے ہیں، مذکر مؤنث کے لیے ایک استعمال ہوتے ہیں، اور نکرہ ہوتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا بنتے ہیں یا خبر بنتے ہیں، دونوں آراء موجود ہیں، اور جملہ فعلیہ میں یہ مفعول بن کر استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو الحمدللہ جی 3 لفظوں پر بات ہوگی، اور چوتھا اور آخری لفظ ہے جی راکن۔ راکن جو ہے یہ پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کس اسم کو کہا جاتا ہے؟ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو۔ تو آپ کہیں گے جی یہاں پہ تو ہمیں یا نظر ہی نہیں آ رہی، تو یہ اصل میں تھا راکیون، راکیون۔ تو دیکھیں یا آخر میں اور ما قبل کسرہ، را، قاف اور یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب باب ضرب یضرب سے اسے ذکر کر رہے ہیں، رقا یا یرقیو، تبدیلی کے بعد رقا یرقی رقین، معنی لکھ رہے ہیں نفع یا نقصان چڑھانے یعنی پہنچانے کے لیے جھاڑ پھونک کرنا، اور پھر اس سے یعنی اسی مادے سے فاعل کے وزن پہ جو صیغہ صفت اسم الفاعل بنے گا وہ ہوگا جی راکیون۔ اور راکیون چونکہ اسم منقوص ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم منقوص جو ہے یہ مرفوع اور مجرور جو ہے وہ یا کی حذف کے ساتھ جب نکرہ استعمال کیا جاتا ہے تو لکھا اور بولا جاتا ہے، اور یا کے حذف کی بنا پر جو عین کلمہ ہے جیسے یہاں پر قاف ہے تو اس پہ 2 زیر لگا دی جاتی ہیں۔ تو گویا راکیون اسم منقوص جو ہے یہ مرفوع ہوگا راکن، مجرور ہوگا راکن، منصوب اسی طرح ہوگا جیسے دوسرا عام اسم ہوتا ہے یعنی راکین۔ اور اسم منقوص کے بارے میں یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسم منقوص کی جو یا ہے یہ 2 صورتوں میں واپس آ جاتی ہے۔ نمبر 1 جب اسم منقوص پر الف لام داخل ہو جائے، نمبر 2 جب اسم منقوص مضاف ہو کر استعمال ہو۔ تو راکن کے معنی بھی آپ نے ڈکشنری میں دیکھ لیے ہیں کہ جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اب ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ 2 زیر کے ساتھ جو ہے اسم منقوص یا تو مرفوع ہوتا ہے یا پھر مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر راکن کے مجرور ہونے کی وجہ تو کوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو حرف جر ہے اور نہ ہی راکن جو ہے یہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہی یہاں پر استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 27 کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو عاطفہ، قیلہ فعل مجہول ہے، اور جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ہوتا ہے، اور نائب فاعل جو ہے یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل معروف میں مقول القول مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو نائب فاعل جو ہے وہ ہے جی من راکن، جس میں من اسم و استفہام مبتدا ہم بنا لیتے ہیں، اور راکن جو ہے یہ مرفوع ہے یہاں پر جو بطور خبر استعمال ہو رہا ہے۔ گویا ایک جملہ اسمیہ ہے من راکن، اور یہ جملہ اسمیہ محلاً مرفوع نائب فاعل بن رہا ہے قیلہ فعل مجہول کے لیے، اور قیلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے خان صاحب کی ڈکشنری میں اس آیت کے تحت جو انہوں نے راکن لفظ کو ذکر کیا ہے۔
تو الحمدللہ جی آیت نمبر 27 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 28 کی طرف. آیت نمبر 28 ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. الفاظ الگ کرتے ہیں جی. پہلا لفظ واو، دوسرا لفظ ظنّ، تیسرا لفظ انا، چوتھا لفظ ہو، پانچواں لفظ الفراق. گویا آیت نمبر 28 میں کل 5 الفاظ ہیں. اب پانچوں الفاظ کو کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. واو حرف عطف ہے، ظنّ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی تفصیل کے ساتھ. ظا نون نون حروف مادہ، ظنّ یظن گمان کرنا یا یقین کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہو آگے آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے. اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے الفراق. الفراق جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں فا، را اور قاف اس کے حروف مادہ ہیں. خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کہ یہ مصدر استعمال ہوا ہے یا اسم ذات کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو فا، را اور قاف حروف مادہ کے تحت خان صاحب نے اسے ذکر کیا ہے. باب مفعلہ میں بتا رہے ہیں فارقہ یفارقو مفارقتاً اور فراقن، ایک دوسرے سے جدا ہونا، الگ ہونا. اور نیچے بتا رہے ہیں کہ فراقن جو ہے یہ اسم ذات بھی ہے، یعنی جدائی اور علیحدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو گویا الفراق جو ہے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ذات بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہے مرفوع ہے. اگر مصدر لیں تو مصدر میں مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع نہیں ہوتا، اور اگر اسم ذات کے طور پر لیں تو الفراق جو ہے یہ واحد ہوگا اور مذکر ہوگا. جدائی اس کے ہم معنی کر لیں گے. الفاظ سے بات مکمل ہو گئی اور الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں. واو پھر عاطفہ ہے، ظنّ فعل معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن آگے فاعل کوئی نہیں ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا ہم فاعل قرار دیں گے، اور وہ ضمیر جو ہے الانسان کی طرف لوٹے گی. اس کے بعد آگے انا ہے جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، لہٰذا ہو ضمیر جو ہے منصوب متصل یہ انا کا اسم ہو گیا، اور الفراق جو ہے یہ انا کی خبر ہو گئی. یہاں پر خبر جو ہے وہ معرفہ استعمال ہوئی ہے. گویا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انا جو ہے وہ جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، لیکن انا جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ مصدر کی تعویل میں، مفرد کی تعویل میں لے آتا ہے. گویا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر، مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب قائم مقام دو مفعولوں کے ہوگا، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ظنّ یظن جو ہے یہ افعال القلوب میں سے ہے اور دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. یوں ظنّ فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو یوں ہوگا، اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی ہے، اور یہاں پر گمان نہیں بلکہ یقین کرے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ جدائی ہے. الحمدللہ جی آیت نمبر 28 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی، اور اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 29 کی طرف، اور وہ ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. الفاظ الگ کرتے ہیں. پہلا لفظ واو ہے، دوسرا لفظ التفت ہے. اب دیکھیں میں اس کو کیسے پڑھ رہا ہوں، التفت. تیسرا لفظ الساق ہے، چوتھا لفظ با ہے، اور پانچواں لفظ بھی الساق ہے. تو گویا آیت نمبر 29 میں کل 5 الفاظ ہیں. پانچوں الفاظ کو کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. پہلا لفظ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، گویا یہ مضمون ابھی تک چل رہا ہے. دوسرا لفظ جو ہے وہ التفت ہے. التفت یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. لام، فا اور فا اس کے حروف مادہ ہیں، گویا غیر صحیح فعل مضاعف ہے. باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے. افتعل یفتعل، التفف یلتفف. مضاف کے قواعد اپلائی ہوں گے تو بن جائے گا جی التف یلتف. ڈکشنری میں دیکھتے ہیں خان صاحب نے لام، فا حروف مادہ کو باب افتعال میں استعمال کر کے کیا معنی بتائے ہیں. بتا رہے ہیں جی باب افتعال میں التفف یلتفف، التف یلتف التفافن، معنی ہے اکٹھا ہونا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ترجمہ بھی یہیں دیکھ لیں، اور لپٹ جائے گی پنڈلی سے پنڈلی. وہ ہے لپٹ جانا، اکٹھا ہونا اس کے معنی ہے. اگلا لفظ ہے جی الساق. الساق اس میں واحد ہے، مؤنث ہے،
پنڈلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پنڈلی آپ جانتے ہیں کہ ان پارٹس آف باڈی میں سے ہے جو پیر کی صورت میں ہے، تو یہ مؤنث ہے، یہاں پہ مرفوع استعمال ہوا ہے اور معرفہ ہے۔ با حرف جر ہے اور آگے پھر الساق آ گیا۔ فرق یہ ہے پچھلے الساق اور اس الساق میں کہ پہلا والا مرفوع تھا اور دوسرا والا مجرور ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گیا اور الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو عاطفہ، التفت فعل ہے، اور چوتھا صیغہ تو فاعل آگے آ سکتا ہے۔ مرفوع الساق ہمیں نظر آ رہا ہے، لہٰذا الساق اس کا فاعل ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فعل بھی التفت کیوں استعمال ہوا ہے، کیونکہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے۔ با حرف جر ہے، الساق مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا التفت فعل کے، اور پھر التفت فعل اپنے فاعل الساق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ آپ نے اس حصے کا دیکھ ہی لیا ہے۔ لے جی، یہاں تک جو ہے آیت نمبر 29 تک شرط جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ میں پھر آپ کے سامنے یہ 4 آیات رکھتا ہوں۔ پہلی آیت ہے کلا اذا بلغت التراقیہ، دوسری وقیل من راق، تیسری وظن انہ الفراق، چوتھی والتفت الساق بالساق۔ گویا پہلی آیت کے بعد آگے آپ دیکھیں تینوں آیات میں آپ کو واو نظر آ رہے ہیں۔ گویا اذا ظرفیہ شرطیہ سے جو شرط والا حصہ شروع ہوا ہے نا، وہ آیت نمبر 29 پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذا جو ہے وہ مفعول فی مقدم بنتا ہے۔ اب ایسے جملے جن میں شرط میں حروف عاطفہ استعمال ہو اور وہاں پر اذا جو ہے بطور ظرفیہ شرطیہ استعمال ہو، تو ان کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے، تو یہ بہت اہم ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو ترکیب اب آپ نے غور سے سننی ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ اذا مفعول فی مقدم ہم نے بنا دیا، آگے جو ہے نا بلغت التراقیہ، یہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف علیہ ہو جائے گا۔ پھر واو عاطفہ ہے، قیل من راق، یہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف اول ہو جائے گا۔ اس کے بعد وظن انہ الفراق، واو عاطفہ اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف ثانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد والتفت الساق بالساق، واو عاطفہ اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف ثالث ہو جائے گا۔ اب میں جوڑنے لگا ہوں، معطوف علیہ بلغت التراقیہ اپنے مفعول فی مقدم اور معطوف اول، معطوف ثانی اور معطوف ثالث سے مل کر شرط بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے ایسے جملوں کی ترکیب کی جاتی ہے، اور اب جو جواب الشرط ہے وہ آیت نمبر 30 میں آ رہا ہے، اور وہ ہے الی ربک یومئذ المساق۔ تو اب میں آیت نمبر 30 کے الفاظ آپ کے سامنے الگ کرتا ہوں۔ جی، آیت نمبر 30 میں پہلا لفظ ہے الی، دوسرا لفظ ہے رب، تیسرا لفظ ہے کاف، چوتھا لفظ ہے یوم، پانچواں لفظ ہے از، اور چھٹا لفظ ہے المساق۔ تو گویا آیت نمبر 30 کے 6 لفظ ہیں۔ اب ان 6 کے 6 الفاظ کو ہم کلمہ کی قسم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ الی حرف ہے، حرف جر ہے۔ دوسرا لفظ رب اسم ہے، بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، یہاں پر مجرور ہے، بہرحال بس یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ تیسرا لفظ کاف اسم ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو مضاف الیہ بن رہی ہے۔ یوما ظرف ہے، بہت دفعہ آیا ہے سورہ مبارکہ میں، اور یوما کے بعد پھر اس جو ہے تنوین کے ساتھ آیا ہے، اور وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آگے ہوں گی کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے المساق۔ المساق جو ہے سین واو قاف حروف مادہ سے ہے، اجوف ہے، اجوف واوی ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، سوا کا یسوکو تبدیلی کے بعد ساک کا یسوکو جس کے معنی ہوتے ہیں چلنا۔ خان صاحب ساکا یسوکو مساکن مصدر کے طور پہ مساک ذکر کر رہے ہیں، جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔ الحمدللہ جی، الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی۔ الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ الی حرف جر ہے جس کا مجرور رب ہے، رب مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کاف ہے، گویا مضاف الیہ مجرور ہو گیا الی حرف جر کے لیے، اور جار مجرور جو ہیں یہ خبر مقدم ہو جائیں گے مبتدا مؤخر کے لیے، اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ المساکو ہے، اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اور یوم اذن جو ہے یہ المساک مصدر کے متعلق ہے، گویا المساک مبتدا اپنی خبر مقدم الی ربک سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے یہ جواب و شرط بن رہا ہے شرط کے لیے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا اپنے الفاظ میں تو یوں ہوگا،
تیرے رب کی ہی طرف، حسر بھی پیدا ہو رہا ہے یہاں پر، اس دن روانگی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اپنی ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم ان 5 آیات کے 2 تراجم دیکھتے ہیں جی کہ کس طرح سے مختلف تراجم کیے گئے ہیں ان 5 آیات کے۔ تو پہلا ترجمہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان آیات کا، وہ اس طرح ہے، کلا اذا بلغت التراقی، نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی، وقیلا من راک، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن انہ الفراق، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ تو یہ ایک ترجمہ تھا۔ اب دوسرا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی ان 5 آیات کا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، وقیل من راک، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ قیامہ کی 5 آیات، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک گرامیٹیکلی انالائز کر لی الحمدللہ، اور سورہ قیامہ کا پہلا رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ القیامہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔